آئین کو اکثر ہم ملک کا دستور یا بس ایک قانون کی کتاب سمجھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ طاقت کا ایک نقشہ بھی ہے۔ آج ہمارے پاس کچھ دستاویزات ہیں جو ہمیں پاکستان کے عدالتی نظام کے اسی نقشے کے کچھ خفیہ راستوں، کچھ بند دروازوں اور کچھ خاص شاہراہوں کی سیر کرواتی ہیں۔ تو آج ہم اسی نقشے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا مقصد یہ جاننا ہے کہ آئین کیوں کچھ معاملات کے لیے عام عدالتوں کے دروازے آپ کہہ لیں کہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے، اور کیوں کچھ دوسرے معاملات کے لیے بالکل الگ خصوصی راستے بناتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ انصاف کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، دراصل طاقت کی تقسیم کو سمجھنا ہے۔ اور یہ بہت دلچسپ نقشہ ہے جیسا آپ نے کہا، کیونکہ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ نظام صرف ایک سیدھی لکیر میں کام نہیں کرتا۔ اس میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں غیر معمولی اختیارات دیے گئے ہیں، اور کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں عام عدالتوں کے اختیارات جان بوجھ کر محدود کیے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک گہری منطق چھپی ہے جو کارکردگی، مہارت اور کبھی کبھی طاقت کے توازن سے جڑی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے اس نقشے کے پہلے اور شاید سب سے پراسرار حصے سے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسا کمرہ ہے جس پر ایک بڑا سا بورڈ لگا ہے، داخلہ ممنوع۔ میں بات کر رہی ہوں آرٹیکل 2111 کی۔ یہ کہتا ہے کہ ایک خاص عمل پر کوئی بھی عدالت، سپریم کورٹ بھی نہیں، سوال نہیں اٹھا سکتی۔ جی، اس آرٹیکل کے مطابق سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے ججوں کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے، ان کی رپورٹ اور اس کی بنیاد پر صدر کا کسی جج کو ہٹانے کا حکم، جی ہاں، ان میں سے کسی بھی چیز کو کسی بھی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو ایک مکمل بلیک باکس جیسا لگتا ہے نا؟ یہ بلیک باکس کی تشبیہ بہت بہترین ہے۔ دیکھیے، آرٹیکل 211 کے بارے میں سب سے دلچسپ بات وہ اعتماد ہے جو آئین عدلیہ کی خود احتسابی کی صلاحیت پر کرتا ہے۔ یہ ایک دو دھاری تلوار ہے۔ ایک طرف یہ عدلیہ کو اپنی ساکھ برقرار رکھنے کے لیے مکمل خود مختاری دیتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ ایک ایسا عمل تخلیق کرتا ہے جو مکمل طور پر عوامی یا یہاں تک کہ عدالتی جانچ پڑتال سے باہر کام کرتا ہے۔ تو اس کے پیچھے سوچ کیا ہے کہ کیوں ایک پورے عمل کو اس طرح محفوظ کیا گیا ہے؟ اس کے پیچھے بنیادی نظریہ یہ ہے کہ نظام کو حتمیت اور ادارہ جاتی وقار کو شفافیت پر ترجیح دینی چاہیے۔ سوچ یہ ہے کہ اگر ججوں کا احتساب کرنے والے ادارے کے فیصلوں کو ہی عدالتوں میں چیلنج کیا جانے لگے تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ بن جائے گا۔ اچھا، اس سے نہ صرف فیصلے میں تاخیر ہوگی بلکہ خود احتساب کے ادارے کا وقار بھی مجروح ہوگا۔ آئین کہتا ہے کہ ججوں کا احتساب خود جج ہی کریں گے اور ان کا فیصلہ آخری ہوگا۔ تو ہم نے ایک ایسا مقام دیکھا جہاں آئین نے ایک عمل کے گرد ایک قلعہ بنا دیا ہے، اسے عدالتوں سے مکمل طور پر محفوظ کر دیا ہے۔ لیکن آئین صرف دیواریں ہی نہیں بناتا، یہ مرکزی عدالت کے ساتھ ساتھ کچھ بالکل نئی علیحدہ عمارتیں بھی تعمیر کرتا ہے، اور یہی ہمیں آرٹیکل 212 کی طرف لاتا ہے۔ بالکل، اگر آرٹیکل 211 ایک بند دروازہ ہے تو آرٹیکل 212 ایک خصوصی تیز رفتار لین ہے جو مخصوص قسم کی ٹریفک کے لیے بنائی گئی ہے۔ یہ ہے انتظامی عدالتوں اور ٹریبیونلز کا نظام۔ یہ انتظامیہ ٹرائیبیونلز کیا ہے اور یہ کن معاملات کو دیکھتے ہیں؟ ہمارے ذرائع کے مطابق ان کے پاس 3 مخصوص شعبوں میں مکمل اختیار ہے۔ پہلا تو سرکاری ملازمین کی ملازمت سے متعلق تمام معاملات ہیں۔ جی، اور یہ ایک بہت بڑا دائرہ ہے، بہت ہی بڑا۔ پاکستان میں لاکھوں سرکاری ملازمین ہیں۔ ان کی بھرتی، ترقی، پینشن، برطرفی اور دیگر تمام سروس سے متعلق تنازعات کے لیے یہ ٹرائیبونلز بنائے گئے ہیں۔ اس کے پیچھے صرف کارکردگی کا اصول نہیں بلکہ مہارت کا اصول بھی ہے۔ مہارت کا اصول؟ اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، سروس قانون ایک بہت ہی پیچیدہ اور تکنیکی شعبہ ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ آپ کو زیادہ منصفانہ اور تیز انصاف ان ججوں سے ملتا ہے جو روزانہ انہی قانونوں سے نمٹتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ایسا جج جو صبح ایک فوجداری مقدمہ سن رہا تھا اور دوپہر میں کارپوریٹ تنازع۔ صحیح۔ یہ ماہر ڈاکٹروں کی طرح ہے، آپ دل کے مسئلے کے لیے ایک جنرل فزیشین کے پاس نہیں جاتے۔ یہ بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ اچھا، اب دوسرا دائرہ کار کیا ہے؟ ذرائع میں ٹورشس ایکٹس کا ذکر ہے، جو کہ ایک بہت ہی قانونی اصطلاح ہے۔ عام آدمی کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کہ ایک نجی کمپنی کا ٹرک آپ کی گاڑی کو ٹکر مار دیتا ہے۔ آپ ہر جانے کے لیے ایک عام سول عدالت میں جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر شہر کی کچرا اٹھانے والی سرکاری گاڑی وہی کام کرتی ہے تو آئین کہتا ہے کہ آپ کو ایک خصوصی ٹریبیونل کے پاس جانا پڑے گا۔
ٹوشیس ایکٹس اسی طرح کی سول غلطیوں کے لیے قانونی اصطلاح ہے جو ریاست یا اس کے ملازم کی طرف سے سرزد ہوں۔ یعنی یہ حکومت کو جواب دہ ٹھہرانے کے بارے میں ہے؟ بالکل، لیکن اس کے اپنے بنائے ہوئے میدان میں۔ اور تیسرا دائرہ دشمن کی جائیداد سے متعلق معاملات کا ہے، یہ کافی مخصوص لگتا ہے۔ جی، یہ بہت مخصوص ہے اور اس کی تاریخی وجوہات ہیں، خاص طور پر جنگوں کے بعد چھوڑی گئی جائیدادوں سے متعلق۔ لیکن آج کل اس کا اطلاق بہت محدود ہے۔ اصل بڑا دائرہ کار سرکاری ملازمین اور حکومتی اقدامات سے متعلق ہی ہے۔ تو جب یہ ٹریبیونلز قائم ہو جاتے ہیں تو عام عدالتوں کا کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک شہری کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ وہ ہائی کورٹ جائے یا ٹریبیونل؟ بالکل نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اور یہیں آرٹیکل 212 کی شق 2 جو ہے وہ بہت واضح اور سخت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ جب ان معاملات کے لیے کوئی ٹریبیونل قائم ہو جائے تو کسی دوسری عدالت کا دائرہ اختیار مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے۔ مکمل طور پر؟ جی، وہ نہ تو کوئی حکم جاری کر سکتی ہے اور نہ ہی کوئی کارروائی کر سکتی ہے۔ اختیارات کی کوئی تقسیم نہیں ہے، صرف ایک مکمل منتقلی ہے۔ ایک منٹ، ذرائع یہ بھی کہتے ہیں کہ ٹریبیونل کے قیام سے پہلے سے زیر التوا تمام مقدمات بھی ختم ہو جائیں گے؟ جی، سوائے سپریم کورٹ کی اپیلوں کے۔ یہ تو بہت سخت اقدام لگتا ہے۔ کیا یہ اس شخص کے ساتھ ناانصافی نہیں جو شاید سالوں سے ہائی کورٹ میں اپنے فیصلے کا انتظار کر رہا ہو؟ یہ بظاہر سخت لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے قانونی یقینیت پیدا کرنے کی منطق ہے۔ اگر ایک ہی وقت میں ایک ہی معاملے پر دو فورمز مطلب ہائی کورٹ اور ٹرائبونل دونوں کام کر رہے ہوں تو اس سے متضاد فیصلوں اور قانونی پیچیدگیوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اچھا۔ آئین ایک واضح لکیر کھینچ دیتا ہے۔ آج سے اس معاملے کا واحد پتہ یہ ٹرائبونل ہے۔ اس شخص کو اپنا کیس نئے فورم پر لے جانا پڑے گا، لیکن کم از کم اب کوئی ابہام نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو ٹرائبونل کا فیصلہ آ گیا، کیا یہ آخری فیصلہ ہے یا اس کے خلاف کہیں اپیل کی جا سکتی ہے؟ اپیل ہو سکتی ہے، لیکن اس کا راستہ بھی سیدھا نہیں بلکہ بہت تنگ ہے۔ شق 3 کے مطابق ان ٹرائبونلز کے فیصلے کے خلاف اپیل صرف سپریم کورٹ میں ہو سکتی ہے، اور وہ بھی تب جب سپریم کورٹ خود اس کی اجازت دے۔ اچھا، لیو ٹو اپیل جسے کہتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور سپریم کورٹ یہ اجازت کب دیتی ہے؟ کیا ہر کوئی اپیل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سپریم کورٹ یہ اجازت صرف اس صورت میں دیتی ہے جب کیس میں عوامی اہمیت کا کوئی بڑا قانونی سوال شامل ہو۔ اس کی کوئی مثال دیں گے؟ ضرور، اسے ایک مثال سے واضح کرتے ہیں۔ اگر ایک سرکاری کلرک اس بات پر کیس کر رہا ہے کہ اس کی ترقی 6 ماہ تاخیر سے ہوئی تو یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ غالباً کہے گی ٹریبیونل کا فیصلہ حتمی ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر کیس اس سوال پر ہے کہ کیا حکومت ہزاروں ملازمین کے لیے پینشن کے قوانین کو ماضی سے لاگو کر کے تبدیل کر سکتی ہے، تو یہ ایک ایسا سوال ہے جو سب کو متاثر کرتا ہے اور ایک بنیادی قانونی نقطہ اٹھاتا ہے۔ اچھا۔ یہ ہے عوامی اہمیت کا بڑا قانونی سوال، اور یہ وہ کیس ہے جسے سپریم کورٹ سننا چاہے گی۔ تو اب تک ہم نے جو نقشہ دیکھا ہے اس میں ایک مکمل طور پر بند کمرہ ہے، یعنی آرٹیکل 211، اور کچھ خاص معاملات کے لیے ایک بالکل الگ عمارت ہے، آرٹیکل 212۔ لیکن یہ دستاویزات ہمیں اس عمارت کے کچھ ایسے حصوں کے بارے میں بھی بتاتی ہیں جو کبھی موجود تھے لیکن اب مسمار کر دیے گئے ہیں۔ جی، اور یہ آئینی فاصلز یا آثار قدیمہ کی طرح ہیں، بڑے دلچسپ ہیں۔ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ماضی میں کس قسم کے، میں بات کروں حذف شدہ آرٹیکلز 212A اور 212B کی۔ آرٹیکل 212A فوجی عدالتوں کے قیام سے متعلق تھا۔ اسے 1979 میں شامل کیا گیا اور 1985 میں مارشل لاء کے خاتمے کے ساتھ ہی ختم کر دیا گیا۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ آئین کوئی جامد یا پتھر پر لکھی تحریر نہیں ہے، یہ ایک زندہ دستاویز ہے جو وقت کے ساتھ بدلتی ہے۔ صحیح۔ فوجی عدالتوں کا قیام اس وقت کے غیر معمولی حالات کا تقاضا تھا، اور جب ملک میں جمہوری نظام بحال ہوا تو اس آرٹیکل کو بھی آئین سے نکال دیا گیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ نظام انصاف کو بعض اوقات ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے جن کے لیے عارضی اور سخت اقدامات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اسی طرح آرٹیکل 212B یہ سنگین جرائم کے ٹرائل کے لیے خصوصی عدالتوں کے بارے میں تھا۔ اسے 1991 میں شامل کیا گیا اور 1994 میں منسوخ کر دیا گیا۔ یہ بھی شاید اس وقت کے امن و امان کے مخصوص چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ بالکل، یہ حذف شدہ آرٹیکلز آئینی تاریخ کے نشانات ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے ادوار آئے جب ملک کو مخصوص بحرانوں کا سامنا تھا۔
جس کے لیے معمول کی عدالتی نظام سے ہٹ کر حل تلاش کیے گئے۔ اور جب حالات بدلے تو آئین نے بھی خود کو ان تبدیلیوں کے مطابق ڈھال لیا۔ یہ آئین کے ارتقاء کا ایک بہترین ثبوت ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ اگر ہم اس عدالتی نقشے کو دوبارہ دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں طاقت کی ایک بہت سوچی سمجھی اور محتاط تقسیم نظر آتی ہے۔ ایک طرف عام عدالتوں کا وسیع نظام ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی آئین کچھ نوگو علاقے بھی بناتا ہے، جیسے ججوں کا احتساب، جہاں عام عدالتوں کا داخلہ ممنوع ہے۔ اور پھر یہ کچھ معاملات کے لیے بالکل الگ اور خصوصی راستے بھی بناتا ہے، جیسے انتظامی ٹریبیونلز، جی، جنہیں اپنے میدان میں مکمل اور بلا شرکت غیر اختیار حاصل ہے۔ اور اس سب کے پیچھے بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ ہر معاملے کو اس کی نوعیت کے مطابق موزوں ترین فورم پر سنا جائے۔ اس سے نہ صرف مہارت کو فروغ ملتا ہے، بلکہ مقدمات کے تیز تر فیصلے میں بھی مدد ملتی ہے۔ کم از کم نظریاتی طور پر تو یہی مقصد ہے۔ تو یہ نظام کو زیادہ مؤثر بنانے کی ایک کوشش ہے؟ بالکل، ایک قابل اعتبار اور مؤثر نظام بنانے کی۔ آخر میں ایک سوچنے کی بات، ہم نے دیکھا کہ انتظامی ٹریبیونلز ان معاملات کو دیکھتے ہیں جہاں ایک فریق خود ریاست یا حکومت ہوتی ہے۔ جی، یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ تو یہ غور طلب ہے کہ جب آپ کا تنازع خود ریاست سے ہو تو انصاف کے لیے ایک الگ نظام بنانا کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے؟ کیا یہ خصوصی نظام شہریوں کو ریاست کے خلاف زیادہ مؤثر انصاف فراہم کرتا ہے، یا یہ ریاست کو اپنے معاملات کو ایک کنٹرول شدہ ماحول میں حل کرنے میں مدد دیتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس پورے ڈھانچے کی اصل افادیت پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ You are watching Legal Gupshup and GK with MD, your source for legal, historical, and breaking news. Don't forget to like, subscribe, and share for more informative content.